بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو دور ہے یہ دجالی دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے۔ اس وقت بے پناہ جادو ہو رہے ہیں، بے پناہ تویزات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کالا علم کر دیا، کسی نے حسد کر دی، کیونکہ ایک دوسرے سے جیلسی، لڑائی جھگڑے، فساد، گھروں میں انتشار پیدا کرنا، طلاقیں دلانا، اور یہ سب کچھ طلاق کس وجہ سے ہوتی ہے کہ غصہ آ گیا ہے۔ اور غصہ کون دلاتا ہے؟ شیطان دلاتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان آگ سے بنا ہے۔ آگ کیا ہے؟ آگ بربادی ہے کہ پورے گھر کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس چیز کو بہت سے لوگ ہمارے پاس اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ان کے پاس تویز ہو گئے ہیں، کالا علم ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کا کیسا بھی جادو ہو، کوئی بھی علم ہوا ہو، اور آپ یہ سوچتے ہیں، دیکھیں گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے، بچے آپ کے کہنا نہیں مانتے، بیٹیاں آپ کی کہنا نہیں مانتی، اور ماں باپ اس وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ان کو کون سمجھائے۔ پھر کہتے ہیں جی کوئی ایسی چیز مل جائے، کوئی ایسا نقش مل جائے، کوئی ایسی انگوٹھی مل جائے، کوئی ایسا چیز مل جائے کہ بس ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ تو سارے کام سیدھے ایسے نہیں ہوتے، اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کوئی تویز مل جائے کہ ہم باندھ لیں اور ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ قاری صاحب کوئی ایسا تویز دیو، میرے سارے بچے بگڑے نہیں، سارے سیدھے ہو جائیں۔ میں جدھر سے کوئی ایسا تویز ملتا ہے مجھے لا دو، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ بس ہم لوگوں کو ہدایت دے، اور یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مطابق زندگی گزاریں۔ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلو گے تو آپ کو اللہ پاک ہر چیز سے نوازے گا۔ اس چیز سے ہٹ کے چلو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ دو ہی راستے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو راستے ہیں۔ اب آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم پہ چل رہے ہیں تو یقین کریں، پھر جتنی مرضی پریشانیاں آ جائیں، جتنی مرضی کچھ بھی ہو جائے، اور آپ سیدھے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے آپ۔ لہٰذا جس کے اوپر یہ حالات ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کالا علم ہو گیا، جادو ہو گیا ہے، کوئی شیطانی عمل ہو گیا ہے، کچھ بھی آپ کے گھر میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر ہماری بات نہیں مانتے، شوہر کہتے ہیں جی عورت آکھے نہیں لگ دی، عورت کہتی ہے مرد ساڑھے آکھے نہیں، خرچہ نہیں دیتا۔ تو یہی چیز وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ دین کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ نفرتیں سب ختم ہو جائیں، سب محبتوں میں بدل جائیں۔ لیکن اس کے لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ ہمیں دین سمجھنا چاہیے، مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں، پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون سے ہٹ کے چلو گے تو ہمیشہ خسارے میں جاؤ گے۔ اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ کہ جو آپ خود عمل کیا کرتے تھے، وہ یہی وجہ تھی عمل کرنے کی کہ لوگ یہ عمل کریں اور ہزاروں پریشانیوں سے بچ جائیں۔ ہاں کتنا ہی بڑا جادو کیوں نہ ہو جائے، دجال بھی جادو کر لے تو بھی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ عزیز۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل ضرور کرنا، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ عمل روز کا ہے، روزانہ کا ہے، یہ عمل روز کر کے سونا ہے۔ تو ذرا توجہ سے سنیں، چھوٹا سا عمل ہے اور
اپنی پوری زندگی آپ کی خوشگوار گزرے گی۔ 5 وقت کی نماز تو لازمی پڑھنی ہے، یہ تو آپ اللہ مانگ لیں، یہ پڑھنی ہے۔ اب سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 بار سورہ فلق، 7 بار سورہ ناس یہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کریں، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے ہاتھ کو مل لیں، ایسے جسم کو ہاتھ سے مل لیں، نیچے تک لے کے جائیں اور ایسے کر کے جھاڑ دیں۔ یہ ایک ہی بار کرنا ہے، یہ کہ 7 بار سورہ فلق پڑھنی ہے، 7 بار سورہ ناس پڑھنی ہے، ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور پھر پورے ہاتھ جسم پہ پھیر لینا ہے۔ جتنا بھی اثر آپ کے اوپر ہوگا کالے علم کا وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس وقت آپ کے اوپر علم کوئی کر رہا ہے، کیونکہ یہ عمل رات کو زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ دن بھر انشاءاللہ آپ کا خوشگوار گزرے گا، اچھا گزرے گا، نہ لڑائی ہوں گے، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ فساد ہوں گے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ وظیفہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے، آپ خود اس پہ عمل کیا کرتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ شدید بیمار ہو گئے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، آپ نے عمل پھر بھی نہ چھوڑا، تو فرماتے ہیں کہ عائشہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے مجھے دم کر دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، آپ کے ہاتھ مبارکہ پہ دم کیا اور آپ ہی کے ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں، عمل نہیں چھوڑا، آخر تک عمل نہیں چھوڑا۔ یہ امت کے لیے ایک سبق تھا، امت کو بتانا تھا، امت کو سمجھانا تھا اے میری امتیوں، یہ عمل کر لینا، یہ عمل کر لینا تو ہر جادوگروں سے بچ جاؤ گے، شیطان تم پر وار نہیں کرے گا، شیطان کا وار تم پر نہیں چلے گا، اور گھروں میں یہ جو مصیبتیں ہیں یہ سب دور ہو جائیں گی۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔